بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ آج لوگوں کی زیادہ تر تعداد نفسیاتی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجہ جہاں مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں اور کاروباری حالات کی خرابی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ زندگی کا بے مقصد ہونا ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہم اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنائیں گے۔ زندگی گزارنے کا جو ہمارا ڈھنگ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو ڈھب ہے، وہ بے سود، خالی اور کھوکھلا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ایک کھوکھلی زندگی، ایک بے مقصد زندگی، ایک بلا وجہ کا جینا انسان کو انسان بننے نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر موجود جو ہزاروں خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ خوبیاں بھی انسان کی مفقود ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں یا پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان جو اپنی خوبیوں سے کام لے کر چاند کی بلندیوں تک چلا جاتا ہے اور دنیا کے اندر اپنے نام کو بام عروج پر پہنچا دیتا ہے، وہی انسان اگر بے مقصد زندگی گزار رہا ہو تو یہ زندگی بیزاری والی ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتی ہے، ایک شدید دباؤ کی وجہ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مقاصد کو بنائیے۔ ایک چھوٹا مقصد بڑے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مقاصد کو رکھیں، ایک گول کو رکھیں، ایک چیز حاصل کرنے کے لیے کسی سمت کا تعین کر لیں، تو یاد رکھیں یہ بے مقصد زندگی، یہ بے رونق زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی چھوٹی سی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اپنے مقصد کا جو اس حصول ہے اس پر اس کو انتہائی مسرت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو انسان کو زندہ اور جاوید رکھتا ہے، انسان کو جگائے رکھتا ہے، انسان کو بیدار رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی تو ایک مثال ہے، اور وہ مثال جب ہی بنتی ہے جب انسان چھوٹے چھوٹے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد اس نے متعین کیا ہوتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک مین مقصد بنایا کہ میں بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بنوں گا، دنیا کے اندر ایک مقام اور مرتبہ حاصل کروں گا۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے فوکس کرتا ہے، ایک چھوٹا گول، ایک چھوٹا مقصد بناتا ہے کہ میں نے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور وہ اپنے اس چھوٹے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں تگدو میں لگ جاتا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص اپنا ایک نیا گول بناتا ہے، نئی اچیومنٹ بناتا ہے کہ اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک اچھی نوکری حاصل کرنی ہے۔ پھر یہ نوکری جو اس نے سوچی ہوتی ہے اس کا حصول اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کا یہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ مقصد حاصل ہونے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے کہ اچھی نوکری حاصل کرنے کے بعد اس سے جو مجھے آمدنی ہوگی، اس سے جو مجھے پیسہ ملے گا، اس سے میں نے اپنی زندگی کو اس انداز میں بسر کرنا ہے، پیسے کو، سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے، اور کل کو اس سے ایک اچھا کاروبار کرنا ہے۔ اب یہ شخص اپنی زندگی کے 5، 10 یا 15 سال اچھی نوکری پر صرف کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا جو مین مقصد تھا ایک کامیاب ترین انسان بننا، اس کی جانب پہلا قدم بڑھاتے ہوئے یہ کاروبار کی بنیاد رکھتا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں حاصل ہوئے تجربات کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے، اور قدم با قدم آگے بڑھتا بڑھتا ایک دن یہ کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کی زندگی با مقصد ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا عادی نہیں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو بھی اس لیے برداشت کر لیتا ہے، ان سے بھی اس لیے گزر جاتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اس کو ہر رکاوٹ سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔
اگر آپ میں مجھ میں ہمت کی کمی ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، اپنے آپ کو بامقصد بنائیے، اپنے آپ کو باوقار بنائیے، اپنے آپ کو پروقار بنائیے، اپنی تکریم، اپنی عزت، اپنا وقار خود بنائیے۔ معاشرے کے اندر آپ نے اپنے مقام کو خود بنانا ہے، معاشرے کے اندر آپ نے اپنی عزت کو خود بنانا ہے، اس سوسائٹی کے اندر آپ نے اپنا مقام خود حاصل کرنا ہے، اور یہ مقام محنت کے ساتھ ساتھ مقصد سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے اور کامیاب ہو جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور کامیابیاں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ آمین۔